الحمدللہ وحدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم ختم نبوت کے حوالے سے مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور دور حاضر کے ایک میڈیا اسکالر کے حوالے سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو واضح کریں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3455 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4773 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی قیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتے تو ان کے بعد دوسرے نبی ان کے جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، بے شک میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرات بنو اسرائیل میں ایک نبی کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا نبی ان کا جانشین ہوتا تھا، لیکن میری حیثیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار منظر عام پر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30، قیامت سے پہلے کچھ دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، وہ سب اس بات کے دعوے دار ہوں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 3609 اور حدیث نمبر 7121، صحیح مسلم حدیث نمبر 7342۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ قرب قیامت سے پہلے 30 کے قریب جھوٹے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے جو نبوت و رسالت کے دعوے دار ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دجال اور کذاب فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ملاحظہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک اس بات کا دعوے دار ہوگا کہ وہ نبی ہے، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرا اعلان سن لو کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو سنن ترمذی حدیث نمبر 2219، نیز صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7238۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ اور ان 3 احادیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے صورتحال بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آ گئی۔ نیز جو جھوٹے کذاب اور دجال قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور وہ نبوت و رسالت کے دعوے دار ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت بھی واضح فرما دی اور انہیں کذاب و دجال فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت کے حوالے سے ایک طے شدہ عقیدہ ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے ختم نبوت کے اس عقیدے کے حوالے سے مشہور صوفی جناب ابن عربی کی ایک عبارت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی۔ ہم آپ کے سامنے جناب ابن عربی کی وہ مکمل عبارت پیش
کریں گے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس عبارت کا پس منظر اور پیش منظر عرض کریں گے تاکہ آپ کے سامنے صحیح صورتحال واضح ہو جائے، نیز آپ کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آ جائے کہ اس میڈیا اسکالر نے آپ کے سامنے ابن عربی کی اس عبارت کو پیش کرنے میں تلبیس سے کام لیا ہے، علمی خیانت سے کام لیا ہے اور ابن عربی کی اس عبارت کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو ان کا کلپ بھی سنوائیں گے۔ ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارت ہم ان کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کے حوالے سے آپ کے سامنے حرف بحرف پیش کرتے ہیں۔ فَإِنَّ النُّبُوَّةَ الَّتِي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جس نبوت کا خاتمہ ہوا، انما ہی نبوت التشریع لا مقامها، یہ تشریع والی نبوت ہے، مقام نبوت نہیں۔ فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ، کوئی شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ ولا یزید فی حکمہ شرعا آخر، اور اس حکم میں، اس قانون میں کسی اور حکم اور قانون کا اضافہ بھی نہیں کر سکتی۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا معنی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہیں۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں اے لا نبی بعدی یکون علی شرع یخالف شرعی، کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو ایسی شریعت پر ہو جس کی شریعت میری شریعت کے مخالف ہو سکتی ہے۔ بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی، اگر وہ ہوگا تو میری ہی شریعت کے تابع ہوگا۔ ولا رسول، اے لا رسول بعدی الی احد من خلق اللہ بشرع یدعوہم الیہ، کوئی ایسا رسول نہیں ہوگا اللہ کی مخلوق میں سے جو ایسی شریعت لے کر آئے جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہو۔ فہذا الذی انقطع، یہ وہ چیز ہے جو ختم ہو گئی، وسد بابہ، اور اس کا دروازہ ختم کر دیا گیا، یعنی نئی شریعت اور نئے نبوت کے نظام کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لا مقام النبوہ، نبوت کے مقام کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اگلی بات غور فرمائیے، آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ مقام نبوت باقی ہے، یہ اس لیے فإنہ لا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان عیسیٰ نبی، کہ عیسیٰ نبی ہیں، ورسول، اور اللہ کے رسول ہیں، وانہ لا خلاف انہ ينزل فی آخر الزمان حکما، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، مقسطا عدلا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، بشرعنا، ہماری ہی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، لا بشرع آخر، کسی اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، ولا بشرعہ الذی تعبد اللہ بہ بنی اسرائیل، اور نہ ہی اس شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے جس شریعت کے مطابق وہ بنو اسرائیل میں عبادت کیا کرتے تھے۔ یوں محترم سامعین، فتوحات مکیہ کی جو عبارت ہمارے اس میڈیا اسکالر نے آپ کے سامنے پیش کی وہ عادی عبارت تھی، اور اسی عبارت کے بعد متصل جو بات ہے وہ آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ واضح ہو گئی، جسے آپ بڑی وضاحت کے ساتھ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عربی نے یہ جتنی بات کی ہے یہ ساری کی ساری اس بات کی تمہید تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آنا یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بن کر آئیں گے، ان کے تابع بن کر آئیں گے، آپ ہی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے بن کر آئیں گے، حتیٰ کہ جو ان کی اپنی شریعت تھی، جو بنو اسرائیل میں رائج تھی،
جو انجیل میں موجود تھی وہ بھی اس امت میں نافذ نہیں کریں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کے تابع ہو کر آئیں گے اور آپ کی مکمل شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری بات جو ابن عربی نے کی، یہ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے اور اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے، کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ ہی کی شریعت کے پیرو بن کر آئیں گے۔ اس واضح حقیقت کے بعد اب ہم آپ کو دور حاضر کے ایک میڈیا سکولر کا ایک کلپ سنواتے ہیں، جس میں انہوں نے ختم نبوت کے اس واضح، حتمی اور اجماعی عقیدے کو مشکوک بنانے کی بھرپور اور سر توڑ کوشش کی ہے۔ ہمارے اس میڈیا سکولر نے ابن عربی کی اس عبارت کو پیش کرتے ہوئے غلام قادیانی کا مکمل دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ انہی میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی ہے، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے اور سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات، بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ، اور اس میں انہوں نے بیان کیا فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوُجُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے نبوت التشریع لا مقامها۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریع نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے۔ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریع نبوت ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے۔ فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، ولا یزید فی حکمہ شرع آخر، اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی۔ یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یا حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی، مقام نبوت باقی ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ایک حدیث کو پھر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ حدیث انہوں نے نقل کیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ مزید اس کو واضح کرتے اے لا نبی بعدی یکون علی شرع مخالفا لشریع بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی۔ یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا۔ بین ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام صاحب کا، کوئی یعنی اس معاملے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا انہوں نے، یہی بات کہتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جناب ابن عربی نے یہ عبارت فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے طور پر پیش کی تھی، جس میں سے آدھی عبارت کو اس میڈیا سکولر نے آپ کے سامنے پیش کر کے غلام قادیانی کے میسج کو کنوے کرنے کی کوشش کی اور غلام قادیانی کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے یہ جملہ پڑھا انما ہی نبوت التشریع لا مقامها، کہ یہ ایک تشریعی نبوت ہے، مقام نبوت ختم نہیں ہوا، یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں۔ آخر میں جا کر جب انہوں نے یہ بات کی کہ میری شریعت کے خلاف کوئی اور قانون
نہیں آئے گا تو وہاں پر غلام قادیانی کا دفاع کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ جملہ کہتے ہیں، بعینہ یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب، اس سلسلے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا۔ ہمارے میڈیا اسکالر غلام قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا، شریعت میں وہی لے کر آیا ہوں۔ یہ غلام قادیانی کا دفاع ہو رہا ہے کہ شریعت میں وہی لے کے آیا ہوں، وہی شریعت ہے جس کی پیروی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یوں محترم سامعین، یہاں تک کی عبارت پیش کرنے کے بعد اس میڈیا اسکالر نے قدم قدم پر ابن عربی کے ان الفاظ سے غلام قادیانی کے لیے دفاع کی اور گنجائش نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہاں ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ یہ میڈیا اسکالر غلام قادیانی کا دفاع کر کے معاشرے سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ان کو صحیح ثابت کر کے معاشرے کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ لوگ غلام قادیانی کو ابن عربی کی طرح سمجھ کر اس کے معتقد ہو جائیں؟ یوں کیا آپ قادیانیت کا فروغ چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو اس میڈیا اسکالر سے مجھے اور آپ سب کو پوچھنے کا حق ہے کہ اس کلپ اور اس میسج سے وہ قوم کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یوں اس میڈیا اسکالر پر ایک بہت بڑا طبقہ جو اعتماد کرتا ہے، جو ان کی کتابیں پڑھتا ہے، جو ان کو مختلف چینلز پر سنتا ہے، جو لوگ ان کے فالوورز ہیں، ان کے سامنے ایک واضح میسج چلا گیا کہ موصوف میڈیا اسکالر کی تحقیقات میں کتنا علمی وزن ہوتا ہے، کتنی تلبیس ہوتی ہے، کتنی علمی خیانت ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آ گئی۔ اس صورتحال نے موصوف میڈیا اسکالر کی تمام تحقیقات کو مشکوک اور ناقابل اعتماد بنا دیا ہے۔ محترم سامعین، ہمارے اس میڈیا اسکالر کی اس چند منٹ کی گفتگو کے حوالے سے میں 6 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر 1، محترم سامعین، یہ صورتحال کس حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمارے اس میڈیا اسکالر نے آدھی بات آپ کے سامنے پیش کی اور اس آدھی بات سے غلام قادیانی کے لیے بھرپور گنجائش نکالنے کی ناکام کوشش کی، لیکن جب آپ نے فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کی مکمل عبارت ملاحظہ فرمائی تو آپ نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخصیت کے لیے اجراء نبوت کے حوالے سے ابن عربی نے نہیں کہا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے لیے پیش کیا، اور اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے یہ ساری عبارت پیش کی کہ مقام نبوت باقی ہے، اور وہ مقام نبوت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول ہے۔ یوں محترم سامعین، آپ کے سامنے اس میڈیا اسکالر کی اس عبارت سے جو خیانت کا پہلو ہے وہ کھل کر اور واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ یہاں میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6841، حدیث نمبر 3635 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4437 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہودیوں کا ایک مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے فیصلے سے لوگوں کو بچانے کے لیے تورات کا کچھ فیصلہ بیان کیا، اور جو حقیقی فیصلہ تھا اس پر ہاتھ رکھ لیا، اس کو چھپا لیا تاکہ اصل حقیقت واضح نہ ہو سکے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ کیا ہمارے اس میڈیا اسکالر کی یہ تلبیس، کیا ہمارے اس میڈیا اسکالر کا یہ طرز عمل کہ ابن عربی کی آدھی عبارت کو نقل کرنا اور اس آدھی عبارت کے ایک ایک لفظ کو
غلام قادیانی پر منطبق کرنے کی کوشش کرنا اور ابن عربی کا اس عبارت سے جو اصل مقصد ہے، جو بعد کی سطروں میں لکھا ہوا ہے، اس کو چھپا لینا، کیا اس طرز عمل کے ساتھ مکمل مشابہت نہیں رکھتا؟ اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ میں نے اس حوالے سے 6 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ تیسری بات میں قرآن کریم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے طرز عمل کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اس کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ یوں ہمارے اس میڈیا اسکالر نے اگر ابن عربی کو بطور حجت اور بطور دلیل پیش کرنا تھا تو پھر پوری عبارت پیش کر کے بتا دیتے کہ ابن عربی نے یہ سب کچھ اس لیے لکھا ہے کہ وہ بعد میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری وہ ختم نبوت کے مقام کے منافی نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا، لیکن ہمارے اس میڈیا اسکالر نے صرف آدھی عبارت پیش کر دی اور اس کی روشنی میں غلام قادیانی کی تائید کر دی، لیکن بعد والی عبارت کا انکار کر دیا، اس کو چھپا لیا اور اسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ تو کیا ان کی یہ حرکت سورہ بقرہ کی اس آیت کے مطابق کن لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو؟ چوتھے نمبر پر ہمارے اس میڈیا اسکالر نے جب ابن عربی کی اس آدھی عبارت سے غلام قادیانی کے لیے ناجائز گنجائش نکالنے کی کوشش کی تو شروع میں ابن عربی کے جو اوصاف بیان کیے جس سے وہ اس عبارت کی اہمیت بڑھانا چاہتے تھے، اس میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ابن عربی کے بارے میں؟ نمبر 1 جلیل القدر ہستی، نمبر 2 شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، نمبر 3 ابن عربی سب سے بڑا عالم، نمبر 4 سب سے بڑا صوفی، نمبر 5 سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں بیان کی انہوں نے ابن عربی کی تاکہ بعد میں پیش کی جانے والی عبارت کو اہمیت کے ساتھ پیش کیا جا سکے کہ اتنے بڑے عالم کی یہ عبارت غلام قادیانی کی تائید میں جا رہی ہے۔ اب اس صورتحال کے واضح ہو جانے کے بعد کہ ابن عربی کی یہ ساری کی ساری عبارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے طور پر پیش کی گئی ہے، تو اب ہم اس میڈیا اسکالر سے یہ بات پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ جناب وہ ابن عربی جو بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، وہ ابن عربی جنہیں شیخ اکبر کہتے ہیں، وہ ابن عربی جو آپ کے بقول سب سے بڑا عالم ہے، وہ ابن عربی جو آپ کے بقول سب سے بڑا صوفی ہے، وہ ابن عربی جس کے سامنے سب کے سر جھکتے ہیں، وہی ابن عربی جس کی آپ نے اتنی تعریفیں کی تھیں، وہ ابن عربی تو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہیں۔ جبکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ موصوف میڈیا اسکالر اپنی کتاب میزان صفحہ 178 پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ محل نظر ہیں، نیز وہ اپنی دیگر چینلز کی گفتگو میں اس بات کا واضح اعلان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر آنا شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام نقطہ نظر زیادہ قوی ہے، بسم اللہ، اور اگر آپ وہ رائے قائم کریں جو میرا اس معاملے میں رجحان ہے تو امید ہے کہ غور و خوض کے کچھ اور سامان بھی کھلیں گے آپ کے۔ کیا میں اور آپ یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جن ابن عربی کو
آپ بہت بڑی شخصیت قرار دے کے ان کی عادی عبادت سے غلام قادیانی کے دفاع کی کوشش کر رہے تھے، انہی اوصاف کے حامل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہیں تو پھر یہ نظریہ آپ کے لیے قابل قبول کیوں نہ ہوا؟ یوں عادی عبادت کو پیش کرنا اور عادی عبادت میں موجود میسج سے انکار کرنا، یہ علمی دنیا میں خیانت اور تلبیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ جناب ابن عربی اپنی اس عبارت میں دو جگہ پہ یہ بات واضح طور پر کہتے ہیں کہ لا خلافہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے عقیدے کو جناب ابن عربی ایک متفقہ عقیدہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہ موصوف میڈیا اسکالر امت اسلامیہ کے اس متفقہ عقیدے سے انکار کر رہے ہیں۔ کیا میں اور آپ یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ آپ جن ابن عربی کی عبارت کو قادیانی کے دفاع کے لیے پیش کر رہے تھے، اس کے بعد کی 4 سطریں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے واضح ہیں تو آپ کا اس پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ یوں محترم سامعین، ہماری اس گفتگو سے آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی کہ ابن عربی کی یہ مکمل عبارت کس مقصد کے لیے تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے حوالے سے۔ تو یوں جب ہم نے پوری عبارت کو پڑھا تو یہ پوری کی پوری عبارت موصوف میڈیا اسکالر کے حق میں جاتی ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے؟ کیوں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو نہیں مانتے۔ یوں جب وہ ابن عربی کی اس پوری عبارت اور اس پورے میسج کو نہیں مانتے تو اس کی آدھی عبارت کو پیش کرنے کا انہیں کیا حق پہنچتا ہے اور اس سے ان کا موقف کس حد تک ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو کر آ گئی۔ جہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ موصوف میڈیا اسکالر نے جب ابن عربی کی یہ عبارت پیش کی تھی اور اس کے متصل بعد جو سطریں ہیں اس میں جو موقف تھا، اس موقف کو انہوں نے آپ سے کیوں چھپایا؟ کیا جو شخص فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کی یہ عبارت پیش کر رہا ہے، کیا اس کے متصل بعد آنے والی عبارت ان سے مخفی رہی، ان کے علم میں نہیں تھی؟ یقیناً ان کے علم میں تھی، یقیناً ان کے سامنے تھی، لیکن وہ آدھی عبارت پیش کر کے آدھی عبارت کو چھپا کر آپ حضرات کے سامنے اپنی علمی تحقیق کا جو معیار پیش کرنا چاہتے تھے وہ آپ کے سامنے کھل کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی تحقیقات سے محفوظ رکھے جن سے ہمارا ایمان سلب ہو جائے گا، جن سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، جن سے ہمارا ایمان زائل ہو جائے گا۔ آمین۔ محترم سامعین، اسی بات کو ہم ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ جس غلام قادیانی کا یہ موصوف میڈیا اسکالر دفاع کر رہے ہیں، وہ قادیانی یہ کہتا ہے کہ مسیح موعود نہ ماننا کفر ہے۔ ملاحظہ ہو روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 185، یوں اس نے واضح طور پر کہا کہ مسیح موعود نہ ماننا کفر ہے۔ یہاں ہم اس میڈیا اسکالر سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ غلام قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر آپ اسے مسیح موعود مانتے ہیں تو ہمیں بتائیں اور اپنی ان سابقہ عبارات سے، اپنے اس سابقہ موقف سے، ان سابقہ تحریرات سے برات کا اعلان کریں، ان سے رجوع کریں جن میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نہیں آئیں گے اور میں اس تحقیق کا قائل نہیں ہوں۔ آپ ان تمام اپنی سابقہ تحریرات سے برات کا اعلان کریں، اور اگر آپ غلام قادیانی کو مسیح موعود نہیں مانتے تو اس کے موقف کے اعتبار سے آپ اس کے نزدیک کافر ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے مسیح موعود نہ ماننا کفر ہے۔ آپ اگر ان کو مسیح موعود نہیں مانتے تو ان کے نزدیک آپ کافر ہیں، تو پھر کیا آپ ایک کافر کا دفاع کر رہے ہیں؟ یوں موصوف میڈیا اسکالر آپ کے فالوورز، آپ کے سامعین، آپ کے قارئین، آپ کے چاہنے والے آج آپ کے اس کلپ کی وجہ سے دو راہے پر کھڑے ہیں کہ آپ کی کس تحریر کو مانیں، کس تحریر کا انکار کریں، کس تحریر کو آپ کا موقف سمجھیں اور کس آپ کی گفتگو کو آپ کا صحیح موقف سمجھیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ آئیں اور آ کر اپنے صحیح موقف سے اپنے سامعین کو آگاہ کریں تاکہ آپ کے اس
اس کلپ کی وجہ سے جو کنفیوژن پھیلی ہے آپ اس کا ازالہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پانچویں بات، اس میڈیا اسکالر نے اس ابن عربی کی عبارت سے غلام قادیانی کا دفاع کرنے اور اس کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں جو اس گفتگو کے آغاز میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کیا یہ بات کھل کر سامنے نہیں آ جاتی کہ یہ میڈیا اسکالر قیامت سے پہلے آنے والے 29 میں سے ایک کذاب اور ایک دجال کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہ بھی خیانت کی بنیاد پہ، تلبیس کی بنیاد پہ اور غلط بیانی کی بنیاد پہ اور عبارت کو چھپانے کی بنیاد پہ۔ محترم سامعین، اب صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس میڈیا اسکالر کے بارے میں میری، آپ کی اور سب کی کیا رائے ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ ہمیں اور آپ سب کو کرنے کا بجا طور پر حق ہے۔ چھٹی بات، اس میڈیا اسکالر پر ایک بہت بڑا طبقہ جو اعتماد کرتا ہے، جو ان کی کتابیں پڑھتا ہے، جو ان کو مختلف چینلز پر سنتا ہے، جو لوگ ان کے فالوورز ہیں، ان کے سامنے ایک واضح میسج چلا گیا کہ موصوف میڈیا اسکالر کی تحقیقات میں کتنا علمی وزن ہوتا ہے، کتنی تلبیس ہوتی ہے، کتنی علمی خیانت ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آ گئی۔ اس صورتحال نے موصوف میڈیا اسکالر کی تمام تحقیقات کو مشکوک اور ناقابل اعتماد بنا دیا ہے۔ یوں آپ کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم کے نقطہ نظر سے ایک طے شدہ عقیدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اعتبار سے ایک طے شدہ عقیدہ ہے، اور آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا تھا کہ قیامت سے پہلے 30 کذاب اور دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ نیز آج کی اس گفتگو میں جناب غامدی صاحب نے ابن عربی کی عبارت سے غلام قادیانی کے دفاع کرنے کی جو کوشش کی، اس کی حقیقت حال آپ کے سامنے واضح کر دی گئی کہ وہ عبارت بنیادی طور پہ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے، لیکن غامدی صاحب نے آدھی عبارت کو پیش کر کے اس کو غلام قادیانی پر منطبق کرنے کی کوشش کی اور بقیہ عبارت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یوں ابن عربی کے حوالے سے انہوں نے غلام قادیانی کے موقف کا دفاع کرنے کی جو کوشش کی، یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ علمی دنیا میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی تحقیقات سے محفوظ رکھے جن سے ہمارا ایمان سلب ہو جائے گا، جن سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، جن سے ہمارا ایمان زائل ہو جائے گا۔ آمین انشاءاللہ تعالی۔ اگلی نشست میں جناب ابن عربی کی مزید عبارات کی روشنی میں ابن عربی کا موقف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور موصوف میڈیا اسکالر کی آج کی اس گفتگو کا تجزیہ جاری رہے گا۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون